الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آکھو سبحان اللہ کچھ کیا آکھو ذرا سبحان اللہ. آپ کے علم میں ہے کہ خطبہ پڑھانے کے بعد انسان کی ویسے بس ہو جاتی ہے. میں تھکا ہوا ہوں، سفر بھی ہے. آج تقریر آپ نے مجھ سے کروانی. آج میری گاڑی کا پٹرول آپ کی سبحان اللہ ہے، تو جتنا پٹرول ڈلے گا اتنی گاڑی چلے گی. ورنہ آج میرا ارادہ دعا کرنے کا ہے، بیان کرنے کا ارادہ آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک بار کہیں سبحان اللہ. مسجد بڑی ہے تو آواز جو ہے وہ مجھ تک آ نہیں رہی. کھچ کے آنکھو ذرا سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا آپ میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ 1000 نیکیاں کیسے کمائی جائیں گی؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1000 گناہ معاف فرما دے گا. آکھو ذرا سبحان اللہ. 100 واری کہنا ہے آپ تو تسی ایک واری نہیں صحیح کہہ رہے، ذرا کھس کے آکھو سبحان اللہ. لوگ قوالیوں پر بولتے ہیں، لوگ آپ ان کی مجلس میں چلے جائیں تو وہ شخص صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. تو تسی قرآن سن کر کے نہیں اگر بول دے تو پھر تے کوئی مزہ نہیں ہے. میں پھر پڑھتا ہوں. تو آج انشاءاللہ آپ نے ایسے بولنا ہے کہ جیسے آپ پورا رمضان نہیں بولے. روزہ آپ کا بھی نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہے انشاءاللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي
فی ضلال مبین حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے قاری صاحب ذرا تسی ان دی آواز تھوڑی جی ہور کھولو حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی رہی حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی رہی یا ربی اب کی لنا محمد 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 سنی لوریا تو سنے دی رہی حلیمہ نے تیری سعادت تو صدقے تے انگلی پکڑ کر کے ویڑے دے اندر انگلی پکڑ کر کے ویڑے دے اندر انگلی پکڑ کر کے ویڑے دے اندر تو رب دے سجن کو ٹوریندی رہی یا ربی اب کی لنا محمد نزاکت دے نال سونا رسیا وی ہو سی نزاکت دے نال سونا رسیا وی ہو سی نزاکت دے نال سونا رسیا وی ہو سی تو سینے لگا کے منیندی رہی یا ربی اب کی لنا محمد لباؤں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے چھڑ دیاں پھر قاری صاحب دا سسٹم سپیکر اللہ نہیں سے اور ٹھیک ہے جی ایڈوانس آنکھو سبحان اللہ یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد لباؤں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے لباؤں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے اے ہو جے نشیوی پچھندی رہی یا ربی اب کی لنا محمد معزز سامعین یہ رات بڑی پر رحمت بڑی ہی برکتوں والی رات ہے
سب سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے آپ کو اپنے گھر سے بلا کر اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ تسی آئے نہیں ہو، نہیں تسی آئے نہیں ہو، تانوں بلایا گیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے در پر آئے، اور پتہ ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو رزق بند نہیں کرتا، اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا مسجد میں جانے کو۔ پھر 5 نمازیں چھوٹی، ایک ہفتے کی نمازیں چھوٹی، جمعہ بھی چھوٹ گیا، مہینہ ہو گیا مسجد میں نہیں آیا، عید کے دن بھی مسجد میں نہیں آتا۔ اللہ دروازے بند کر لیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر دروازے بند کر لیتا ہے پھر اس کی بے چینی اور بے سکونی کا عالم نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت رات میں اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ آپ بالکل ہمتاً گوش ہو کر اگر آپ گفتگو کا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے گفتگو ہوگی۔ معزز سامعین، آپ اور میں، آپ کے اور میرے دل کی یہ خواہش اور یہ آرزو ہے کہ کائنات کا پروردگار ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آپ کہیں گے فاروقی صاحب آپ نے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کر دی ہے، اور جیسے آمین کہنا چاہیے تھا آپ نے آمین جو ہے ویسے ایک بار بھی نہیں کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کیوں کی؟ تو میں حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں، شاید آپ کی دل سے آمین نکل جائے، شاید آپ کا جنت میں جانے کو دل چاہنے لگ جائے، ورنہ تسی جنی آمین آکھی انہاں تے تسی پاکستان تو باہر تر جاؤ تو بڑی گل ہے۔ آمین دل سے پتہ چلے آپ جنت کی آرزو رکھتے ہیں، جنت کی تمنا رکھتے ہیں۔ ایک ہی دعا 3 مرتبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جڑا بندہ 3 وری اللہ کولو جنت دا سوال کرتا ہے، اے اللہ مینو جنت عطا کر دے، مینو جنت عطا کر دے، مینو جنت عطا کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں قالت الجنہ، یہ جو جنت ہے نا، جنت جس کو مانگا جا رہا ہے، یہ جنت خود بول کر کے اپنی زبان سے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، التجا کرتی ہے، اے اللہ یہ رحیم یار خان کے باسی مبارک مسجد میں آنے والے، اپنی رات کی نیند چھوڑ کر کے آنے والے، اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کے تیرے گھر میں آنے والے، اتنی آرزو کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں، انہیں عطا کر ہی دے۔ اچھا اب میں دعا پھر کرتا ہوں، آپ کی آمین کے بعد باہر جائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں زندہ لوگوں میں بیٹھا ہوں۔ آج بھی میں نے دیکھتے ہیں آج بھی میں نے آپ کو بلوانا ہے، پھر آج بھی ٹوڈی ساڑی پھر زیدی صحیح، میں نے اللہ کا یہ فضل ہے، میں جب کراچی جاتا ہوں تو کراچی کے ساتھی بولتے نہیں ہیں، کراچی کے جو ساتھی ہے نا وہ وہاں ایک ایسا ماحول ہے وہ نہیں بولتے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے تو کراچی کے ساتھی بھی بول پڑے ہیں۔ آپ ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، میں ایک ساتھی گفتگو کر رہے تھے نا تو وہ کراچی کے ایک ساتھی انہوں نے کہا آپ بولیں ساتھ سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، تو ایک بزرگ اٹھے اور کہنے لگے حضرت شیخ صاحب آپ بیان کیجئے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو آپ بولتے چلے جائیں۔ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما، جنت لے کے جانی ہے انشاءاللہ، آج بولو انشاءاللہ۔
اونچی آنکھوں انشاءاللہ۔ آج میں نے جنت کا ہی تذکرہ کرنا ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ جنت کیسے ملے گی؟ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سلیقہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا بازار کون سا ہے؟ جنت میں جانے کا روڈ کون سا ہے؟ جنت میں جانے کا طریقہ اور سلیقہ کون سا ہے؟ آپ دیکھیے نا تو آپ اندازہ کریں گے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا کئی مرتبہ اپنے یاروں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے حبداروں کو اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سنائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ میرا یہ بھی یار جنت میں جائے گا، میرا یہ بھی یار جنت میں جائے گا، میرا یہ بھی یار جنت میں جائے گا۔ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی، آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، اے کاش میں بھی ہوتا مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھا ہوتا، اے کاش میں بھی ہوتا اپنے نبی کے روبرو بیٹھا ہوتا، اے کاش میں بھی ہوتا اپنے نبی کی خدمت کرتا۔ میرے نبی اپنی زبان نبوت سے مجھے بھی کہتے تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا۔ ہم وہاں پر موجود تو نہ تھے، لیکن میرے نبی کی احادیث، میرے نبی کے پشین گوئی، میرے نبی کی احادیث، میرے نبی کے الفاظ، میرے نبی کے کلمات ہمارے تک صحابہ کرام نے پہنچا دیے۔ آپ کو، مجھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو جنت کا معلوم کوئی نہیں، ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ میرے نبی نے ہمیں طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ آئیے صرف 5 طریقے میں نے آپ کو جنت میں جانے کے بتانے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ رہی، اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو 5 سے 3 بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ آئیے پہلا راستہ، پہلا طریقہ، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء، کائنات کے پروردگار کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الودود۔ کائنات کے پروردگار کے 99 نام ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں من احصاها داخل الجنہ، جو اپنے رب کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا کام، پہلا طریقہ، پہلا راستہ، جنت وچ جاون دا پہلا راہ، جنت جاون دی پہلی ٹکٹ، جنت جاون دا پہلا بازار، پہلا طریقہ اپنے رب کے ناموں کو یاد کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اونچی آنکھوں انشاءاللہ۔ بندے کو جس سے محبت ہونا اس کا نام بھی یاد ہوتا ہے، اس کی گلی کا نام بھی یاد ہوتا ہے، اس کے محلے کا نام بھی یاد ہوتا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے وہ بھی یاد ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ یاد ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نام ہی نہیں یاد، اللہ کے ناموں کا علم ہی کوئی نہیں، صرف اپنے رب کے ناموں کا ہی نہیں پتا۔ آئیے آج یہ عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنے رب کے ناموں کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بہت مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے ناموں کو یاد کیجئے۔ اگلی بات سنیے، کیا صرف اللہ کے ناموں کو یاد کرنے سے اللہ جنت عطا کر دیتا ہے؟ صرف نام یاد کرنے سے جنت مل جاتا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے صرف نام یاد نہیں کرنے بلکہ ان ناموں کا معنی بھی سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عقیدہ بھی بنانا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی انسان کو
کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر وہ کبھی کسی غیر سے جا کر کے مانگے گا؟ اچھی بولو، مانگے گا؟ اسے پتہ چل گیا، اسے اپنے رب کا تعارف ہو گیا، اسے پتہ چل گیا، اب وہ کسی غیر سے جا کر کے نہیں مانگے گا۔ آئیے، بہت سے نام ہیں میرے رب کے، لیکن میں ایک نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے رب کا ایک نام السمیع۔ کیا معنی سمیع کا؟ خوب سننے والا، خوب سننے والا ہے۔ کون سننے والا؟ کائنات کا پروردگار، دعائیں التجائیں سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ آئے تھے نا کچھ لوگ میرے نبی کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، جب ہم کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب ہمیں جب دعا کی ضرورت پڑتی تھی ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے۔ ہم مانگتے تھے، جا کر کے دعا کرتے تھے کہ ہمیں عزت فلاں چوک پر جا کر کے ملے گی، شہرت فلاں چوک پر جا کر کے ملے گی۔ اب ہم مسلمان ہو گئے، آپ نے ایک رب کا ہمیں تعارف کروا دیے۔ اب ہمیں یہ بتائیے نا، اللہ کے سامنے اگر ہم نے دعا کرنی ہو تو ہم کس چوک پر جائیں، کس چرستے پہ جا کر کے اس سے مانگیں؟ تو ابھی میرے نبی نے جواب نہیں دیا، کائنات کے پروردگار نے اپنے بندوں کا خود جواب دیا، اور کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کو نازل کر دیا، اور کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہو تو کہاں جائیں؟ اسے بتا دیجئے آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں کتے دور محل بنایا کوئی نہیں، میرے کولوں منگن واسطے کتے دور جاون دی لوڑ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم مجھے صبح پکارو گے میں سنوں گا، رات میں پکارو گے میں سنوں گا، اندھیرے میں پکارو گے میں سنوں گا، اجالے میں پکارو گے میں سنوں گا، عربی میں پکارو گے میں سنوں گا، پشتو میں پکارو گے میں سنوں گا، انگریزی میں پکارو گے میں سنوں گا، زبان سے پکارو گے میں تب بھی سنوں گا، اور اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو وہ اپنے دل ہی دل میں مجھے آوازیں دے، میں دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اچھی بولو، علیم بذات الصدور کون ہے؟ نہیں آواز آئی، علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ۔ پکارا کرے اپنے رب کو لاڈ سے، محبت سے پکارا کرے، علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ۔ اور میرے نبی نے بتایا، علم بتایا، میرے نبی فرماتے ہیں کائنات کا پروردگار اتنا جاننے والا ہے، کالی رات ہو، کالی رات کے اوپر کالی چینٹی چلتی ہوئی ہو، میرا مالک اس چینٹی کو چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اور اس کے چلنے سے جو اس کے پاؤں سے آہٹ پیدا ہوتی ہے میرا مالک اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس کو سنائیے۔ آج ہم سنانے کے لیے ہی حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی بیٹھک اٹھک مجھے بڑی ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیے، آج سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ہے پہلی بات۔ اب یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے۔ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ قرآن بے عیب کتاب ہے، یہ قرآن بے مثال کتاب ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہ قرآن جس مہینے میں آیا اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس زبان میں آیا اللہ نے اس زبان کو جنتیوں کی زبان بنا دیا۔ یہ قرآن جس بستی میں آیا اللہ نے اس بستی کو تمام بستیوں کی سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں آیا
اللہ نے اس رات کو تمام راتوں کی سردار بنا دیا۔ اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر کے آیا، اللہ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس نبی کے قلب اطہر پر اترا، اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن سارا عظمت والا ہے، یہ قرآن سارا رفعتوں والا ہے۔ اور مجھے یاد آیا، قرآن کی تو بات ہی الگ ہے۔ قرآن نا میری اماں جان کے پاس نا ایک شخص، میں کہا کرتا ہوں قرآن ایک نہیں ہے، قرآن دو ہیں۔ ذرا بولو، قرآن ایک نہیں ہے، قرآن ہے۔ اگر میرا جملہ سمجھ آئے تو پھر بولیے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھا کرے، جب میرے نبی کی باتیں سنتے ہونا تو پتہ چلنا چاہیے یہ چہرہ کھلا ہوا نظر آنا چاہیے، 12 نہیں بجنے چاہیے، ٹھیک؟ ایسا لگے کہ کسی کا ادھار دینا، یا ہمیں لگے جو تسی ٹرین دے انتظار سے بیٹھے ہو، نہیں، حشاش بشاش، واہ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ دیاں گلاں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سنائی جا رہی، مومن خوش ہوتا ہے۔ قرآن ایک نہیں بلکہ قرآن کتنے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا، قرآن کتنے ہیں؟ 2۔ ایک قرآن خاموش ہے، دوسرا قرآن بولتا ہوا ہے۔ وہ ذوق نہیں ہے نا تو پھر وہ بات آگے چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں بھی آپ پہ ایک ہی کہ خطیب آپ پہ بولتا رہے ہیں، زبان تے تسی ستے رہو ہیں، یہ بات میں چھوڑتا ہوں۔ یہ بات بڑی خوبصورت تھی لیکن آپ کا ذوق میرے ساتھ نہیں چلا، اس بات کو میں چھوڑتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اب اس قرآن پاک کے اندر نا جن آیات میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا ہے نا، اللہ نے پورے قرآن میں، ویسے قرآن کے 30 پارے عظمت والے، لیکن جن آیات میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے قرآن پاک کے 30 پاروں میں ان آیات کو عظمت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پہلی آیت کون سی ہے؟ جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کیا؟ کون سی آیت الکرسی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما۔ یہ آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی، اس میں رب کے ناموں کا تذکرہ ہوا، رب کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ کیا صفت ہے میرے رب کی؟ اللہ لا الہ الا ہو، میرے رب کی صفت ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے رب کی صفت ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ جاگتا رہتا ہے، اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کی صفات ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا، اللہ نے اس آیت کو عظمت عطا کر دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت کو اتنی شان عطا کی ہے کہ جو بھی بندہ ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے ہی فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا، اللہ اس کو سیدھا ہی جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جانے کے 3 طریقے آپ کو بتا دیں۔ اللہ کے نام یاد کرنے، تینوں ہونے کے 2 ہونے، 2 نہیں 3 ہونے۔ پہلا راہ دعا کرنی ہے، 3 باری دعا کرو گے تو پھر بھی جنت ملے گی، حلال حرام کی تمیز ہو۔ 3 راستے ہو گئے۔ چوتھی بات سنیے، آیت الکرسی پتہ نہیں کسی کو آتی ہو کہ نہ آتی ہو، لیکن قل ہو اللہ تے سارے نو آندی ہے کہ کوئی نہیں آتی؟ ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو قل ہو اللہ بھی نہیں آتی، تانو آندی۔ سبحان قل ہو اللہ۔ اس میں بھی رب کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، رب کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ کیا نام ہے میرے رب کا؟ قل ہو اللہ۔ بولو، لگ دے دعا کر چھڑیے پھر ہیں، دعا کر چھڑی نہیں تو بولو قل ہو اللہ۔ اگر احد احد کی صدا نہیں لگانی، سیدنا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر اللہ احد اللہ احد اللہ احد کی صدا لگاتے ہیں،
امیہ مارتا ہے۔ امیہ نے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا اور کہا بلال یہ بولی چھوڑ دے، یہ جو توحید کا نعرہ لگاتا ہے اس نعرے کو چھوڑ کر کے اب بتا کون ہے تیرا الہ، اب بتا لات عزا منات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ سیدنا بلال سے بولا نہیں جاتا۔ آپ ساری قوت کو جمع کر کے پھر بھی یہی کہتے ہیں او امیہ تو مجھے جتنا مرضی مارتا چلا جا، جب تک بلال کی زبان چلتی ہے نام ایک کا ہی لے گا، اللہ احد کا لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ احد تبتے ہوئے انگاروں پر صحابہ نے لیا۔ تسی پکھے تلے بے کے نہیں لیندے قل ہو اللہ۔ آج تسی اگلے رمضان تک یاد رکھو گے کہ فروخی صاحب نے سانوں بھی بلایا سی، اسی بھی ہر مولوی نو چیک کرنے، ہر خطیب نو چیک کرنے۔ سبحان اللہ، ہر خطیب کو چیک کیا جاتا ہے کیسا بیان ہوا، کیا بات کیا بات۔ اج میں تانوں چیک کر رہا تسی کیویں دے سوندے ہو، تسی بھی صحیح سوندے ہو کہ نہیں سوندے۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا، صفات کا ذکر ہوا، میرے رب نے عظمت عطا کر دی، شان عطا کر دی، مقام عطا کر دیا۔ اب اس صورت کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، اگر پسند آئے تو پھر بولیے گا۔ میرے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں اور یارو بتاؤ تو صحیح تم میں سے کون ہے جو پورے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ 30 پارے 30 پارے 30 پارے کیسے تلاوت کیے جائیں گے 30 پارے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا کرے گا، 2 مرتبہ پڑھو اللہ 20 کا ثواب عطا کرے گا، 3 مرتبہ پڑھو اللہ پورا قرآن کا ثواب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، عظمت بھی ایک طرف پورا قرآن، بات سمجھ رہے نا، ایک زیادہ شور نہ ہوئے، ایک طرف پورا قرآن اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی سورت۔ کیوں عظمت ملی؟ اب آپ مجھے بتائیں کیوں عظمت ملی؟ کیونکہ علماء نے لکھے توحید کے سمندر کو اللہ نے اس سورت کے کوزے میں بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جب احد احد کا نعرہ لگتا ہے نا تو مشرک کو ناک کو چنے چبوا دیتا ہے۔ قل ہو اللہ احد، یہ لگائیں نعرہ قل ہو اللہ احد۔ اس سورت کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام آپ دیکھیے نا، میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا ایک صحابی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ میرے پیارے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے مقدمہ میں اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں۔ میرے نبی نے نا اپنے ایک یار کا جنازہ پڑھایا، حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد نا آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو پیچھے جبریل کھڑا ہوا۔ میرے نبی پوچھتے ہوں یار جبریل تو بھی آیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ میں بھی آیا ہوں، اور میں کوئی اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی 2 قطاریں بھی آپ کے اس یار کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ میرے نبی پوچھتے ہوں یار جبریل بتا تو صحیح، جنازے تو پہلے بھی بڑے سے ہوئے ہیں لیکن اس میرے یار کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ نے قطار در قطار فرشتے اتار دیے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کا یہ یار اللہ کو بڑا پسند تھا، آپ کا یہ یار اللہ کو بڑا پیارا تھا، اس کا ایک عمل اللہ کو بڑا پسند تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہون تسی چارج ہوئے، ہون کی ہوئے تسی چارج ہو گئے، ہون تو 2 گھنٹے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ سبحان بھی مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر مدینہ میں 70 ہزار 70 کنے ہوندے نے 1,40,000، اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، آپ حشاش اب آپ میری طبیعت کی موافق حشاش ہو گئے آپ، اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کے جنازے میں 40 بندے مواحد مشرک نہ ہوں، 40 بندے کسی بندے کے جنازے میں شامل ہو جائیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں
اللہ اپنے ان بندوں کی دعا کو قبول کر کے اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کرے۔ او بھئی 40 بندے اللہ کو دعا کرن اللہ معاف کر چھڑ دے، تے اگر او مخلوق دعا کرے جنہیں کدی گناہ ہی کوئی نہیں کیتا، جنہیں کدی غلطی کوئی نہیں کیتی، جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اور صرف 40 نہیں 40,000 بھی کوئی نہیں، 1,40,000 ہوون، تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اگر 1,40,000 فرشتہ وہاں آ سکتا ہے تو کیا مبارک مسجد رحیم یار خاں میں نہیں آ سکتا؟ اور بولو ہے کوئی ارادہ کہ کوئی نہیں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، جنازے میں میرے نبی نے فرمایا 40 بندے اکٹھے کرو۔ اگر جنازہ ہو جائے، ایک لمحہ دیتا ہوں آپ کو، سوچئے گا، کل جنازہ ہو جائے آپ کا میرا، یاد کیا کریں اپنے نام کو نا، کوشش کیا کریں۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے حضرت جب سیچرڈے نائٹ ہوتی ہے نا، جب چھٹی ہوتی ہے تو لوگ اپنے بچوں کو پارک میں لے کر جاتے ہیں، دنیا کی رنگینی دکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ سب کل سن لیں، کہتے جب چھٹی ہوتی ہے نا تو میں اپنے بچوں کو قبرستان لے جاتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو جا کر کے بتاتا ہوں بیٹا جس گھر سے تم آئے ہو نا وہ گھر آپ کا نہیں ہے، اس گھر میں تم نے آنا ہے، اس گھر کی تیاری کر لو۔ اسی کدی قبرستان کا چکر ہی کوئی نہیں لایا، لیکن جو میں آپ نے کرنے لگا، اگر جنازہ ہو جاتا ہے، بالفرض جنازہ ہو جاتا ہے، آج آپ نے خبر نہیں پڑھی 1 منٹ جہاز کے لینڈ ہونے میں صرف 1 منٹ سامنے ایئرپورٹ نظر آ رہا ہے، 1 منٹ رہتا تھا آپ اس جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے 100 پیسنجر 100 سواریاں جس میں عورتیں بچے بوڑھے تمام لوگ موجود تھے، 100 کی تعداد بہت ہوا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس آخری منٹ میں ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، انہوں نے کس انداز سے چیخ و پکار کیا ہوگا جب موت ان کو سامنے نظر آتی ہوگی۔ حضرات گرامی کے اندر 1 منٹ میرا رب نہ چاہے تو کوئی 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، میرا رب نہ چاہے تو یہ جہاز لینڈ نہیں ہو سکتے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ آج بتایا ہے کہ رب نے نہیں چاہا، 1 منٹ ہی تو تھا نا، 1 منٹ ہی تو تھا نا، لیکن 1 منٹ اتنا بھاری گزرا کہ وہ جہاز ایئرپورٹ سے 1 منٹ پہلے ٹکرایا اور کئی لوگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پتہ کوئی نہیں کدو موت آ جائے، پتہ کوئی نہیں اگلے رمضان میں تو ہوواں گا کہ نہیں ہوواں گے، لیکن ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بتائیے اگر جنازہ ہو جائے تو کی ساڑھے کو 40 بندے ایسے میرے دوست یار موجود ہیں جو میرے جنازے میں آ کے شامل ہو کے میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ نہ آکھو، اپنے یار گنو۔ وہ بشیر میرا دوست ہے، وہ ایک حاجی صاحب ہے، ان سے میرا بڑا پیار ہے، وہ ایک مرزا صاحب ہے، ان سے میرا بڑا پیار ہے، وہ ایک حمزہ صاحب ہے، ان سے میرا بڑا، یہ 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، چلو ایتے آ جان گے۔ باقی جڑے میرے یار بیلی نے وہ تے ساری دنیا دار نے، وہ تے سارے دکاندار نے، تسی مینوں دسو کوئی دکاندار اکا دکا لا لو کسی دے جنازے واسطے اپنی دکان بند، بولو دکان بند نہیں کرتا، اور اگر دکان بند کر بھی دے جنازے میں شامل ہو بھی جائے تو میرے بھائی جس کو خود دعائیں جنازے کی نہ آتی ہوں اس نے تیرے جنازے میں آ کے کیا دعا کرنی ہے؟ تو آنا پھر یہ عہد کر، ان مسجد میں بیٹھنے والے طلباء سے دوستی لگا، ان بزرگوں کو جو مسجد میں دن رات گزارتے ہیں ان سے یاری لگا، تیرا جب تو جائے
تو پھر یہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا تو کر سکیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے 40 بندے اپنے جنازے واسطے اکٹھے کر لو، کہو انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ؟ 40 بندے آئی تو اکٹھے کرنے شروع کر دو۔ آئیے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ قل ہو اللہ کی بار بار تلاوت کرنی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا ایک راستے سے گزر رہے، ایک صحابی قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے نبی نا گزرتے گزرتے، ادھر میری طرف دیکھیں، گزرتے گزرتے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں واجبت، حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ تھے، آپ چلتے چلتے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے کیا واجب فرما دیا، کیا واجب ہو گیا اس صحابی کے اوپر؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ایک لشکر بھیجا، اس کا امام بنا کر کے بھیجا، لشکر واپس آیا، شکایت لے کر کے آیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر وہ جو آپ نے امام بنایا تھا وہ تو جب بھی ہمیں نماز پڑھاتا تھا قل ہو اللہ کی تلاوت لازمی کرتا تھا، جب بھی نماز پڑھاتا قل ہو اللہ پڑھتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ نہ ذرا اس سے پوچھ کر کے آؤ کیوں بار بار قل ہو اللہ پڑھتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا نا تو عرض کرتے ہیں محبوبہ میں قل ہو اللہ بار بار اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس سورت سے پیار ہی بڑا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے اس سورت سے محبت بڑی ہے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں کیوں محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محبت اس وجہ سے ہے کیونکہ لأنہا صفات الرحمن، اس سورت میں میرے رب کی صفات کا ذکر ہوا ہے، میرے رب کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے اس سورت سے پیار بڑا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تجھے اپنے رب کی صفات سے پیار ہے تو یہی پیار تجھے جنت میں لے کر کے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ پڑھو گے قل ہو اللہ؟ جی آپ کو انشاءاللہ قل ہو اللہ سارے نمازی پڑھو گے انشاءاللہ؟ قل ہو اللہ کی تلاوت بار بار کرنی ہے۔ اور آئیے اب آپ کا ماحول بن گیا ہے کہ تسی اے نہ آکھو کہ تسی فروغی صاحب ادھار کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ قرآن ایک نہیں بلکہ قرآن ہون نہ ڈنڈی ماریا جی ورنہ پھر واپس میں کوئی نہیں ہے، توڑے واسطے بیگ گیر لایا میں۔ قرآن ایک نہیں قرآن ہے، ایک قرآن بولتا ہوا، ایک قرآن خاموش، ایک قرآن لفظوں والا، ایک قرآن معنوں والا، ایک قرآن جس کی سطریں کالی ہیں، ایک قرآن جس کی زلفیں کالی ہیں، ایک قرآن جس کو پڑھ کر کے قاری بنا جاتا ہے، ایک قرآن جس کو پڑھ کر کے صحابی بنا جاتا ہے۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی عظمت، وہ قرآن بھی عظمت، یہ قرآن بھی رفت، وہ قرآن بھی رفت، یہ قرآن بھی عظیم، وہ قرآن بھی عظیم، یہ قرآن بھی پاک، وہ قرآن بھی پاک۔ فرق یہ ہے اس کی سطریں کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ یہ ایسے نہ کہہ دینا، یہ نئی بات کر گئے فروخی صاحب، میں آپ کو معنی سمجھانے لگا ہوں۔ میری اماں جان کے پاس نا ایک سائل آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے اماں جان بتائیں تو صحیح میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ میری اماں جان فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا جا پھر جا کر کے قرآن پڑھ، کان خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے کا سارا قرآن تیرے اور میرے نبی کی عظمت، شان اور مقام بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شاعر ہے، اس کا بڑا خوبصورت تخیل ہے، وہ اس تخیل میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمۃ
رحمت للعالمین، تیرے نام کا چرچا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے نام کا چرچا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تیرے نام کا چرچا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، تیرے نام کا چرچا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تیرے نام کا چرچا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی جاہد الکفار، تیرے نام کا چرچا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تیرے نام کا چرچا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تیرے نام کا چرچا، والذین معہ، تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین، تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوى۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلماں میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، صفا اور مروہ اور غار ہرا میں مکے میں مدینے میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہیں ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ سبحان اللہ۔ آج مرزا صاحب نے میرا وعدہ کیتا سی کہ میں نعرہ لاواں گا لیکن لایا کوئی نہیں میں نے، سبحان اللہ۔ غلام ہے حضرات گرامی کی طرف آئیے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ قرآن سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق ہے، بولو قرآن سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام تو بیان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آئیے آخری بات آپ کے گوش گزار کر، سید عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے خطیب، ختم نبوت کا بہت کام کیا، لاہور جلسہ میں بیان کر رہے تھے، تو بیان شروع ہونے لگا نا تو ایک پروانہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، شاہ جی اج ساری رات پئیے، اج ساری رات چ حضور دی شان سنا چھڈو، اج ساری رات چ حضور دی سیرت سنا چھڈو۔ تو آپ نے ایک سوال کیا، پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو قرآن ہے، قرآن یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن سارا میرے نبی کی سیرت ہے۔ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن ہے یہ کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ کہنے لگا یہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا قرآن میرے نبی کی سیرت بیان کرتا ہے اور سیرت بیان کرتے ہوئے 23 سال لگاتا ہے، میں ایک رات میں اپنے نبی کی سیرت کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے ذرا آئیے، کائنات کا پروردگار